جی ساہی، اتراکھنڈ، انڈیا۔ اب اگین پھر میری ایڈوانس میں معذرت کہ اگر میں SHIVAM KUKRETI، ساہی تو ہمارے بھی ذاتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ مسلمان ہو گئے ہوں گے، ساہی ہمارے میرے بھی جاننے والے بھی ہیں۔ تو شیوم کوکرتی ساہی، اتراکھنڈ، انڈیا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہو یا گیتا، انسان جتنی بھی اچھی باتیں پڑھ لے لیکن وہ وہی کچھ کرتا ہے جو اس نے سوچا ہوتا ہے یا اس کی فطرت میں۔ کمال بات کیا آپ نے ساہی صاحب، بہت خوبصورت بات کی۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ میرا خیال ہے کئی بار مختلف انداز میں یہ لکھ چکا ہوں کہ دنیا میں بے شمار جنگیں مذاہب کے حوالے سے ہوئی، لیکن میں کوئی ایک مذہب بھی ایسا نہیں جانتا، ایک بھی، جو اپنی تعلیمات اور ہدایات پہ اس طرح عمل کر رہا ہو جیسے ہونا چاہیے۔ میں پہلے بحثیت مسلمان میں اپنی بات کرتا ہوں۔ ہمارے اپنے اندر اتنی قط و غارت ہے۔ حکم کیا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک عضو کو تکلیف پہنچے گی تو پورا جسم جو ہے وہ درد محسوس کرے گا۔ ہماری ساری تاریخ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ شاید جو نان مسلمز ہیں، جو ہندو ہیں یا سکھ دوست ہیں ہمارے، ان کو نہ پتا ہو، لیکن ہم تو آپس میں جانتے ہیں۔ اسی طرح بدھ مت میرے پیچھے پڑی ہے کتاب، ٹھیک، اسی طرح گیتا بھی پڑھی ہے، ٹھیک، بہت محبت ہے، احترام ہے۔ اپنا تو ظاہر ہے، ہمارا تو اڑنا بچانا، یہ پڑھیں 99 نیمز آف اللہ، میں وہ ریگولرلی پڑھتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ یہ فلاں لفظ کا اصل میں مطلب کیا ہے، اس کی ڈائمینشنز کتنی ہیں، یہ ہے۔ اچھا، سو بدھ مت کے ماننے والوں نے جو کچھ کیا، اچھا گیتا میں اہنسا کا تصور ہے، عدم تشدد فلانا، جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ صرف کرسچینٹی میں بچپن سے ہم نے سنا پڑھا کہ بھئی کہ وہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دے، یعنی اس لیول کی ٹالرنس اور اس لیول کی انسانیت۔ اور یہ پریکٹیکلی دو بڑی جو عظیم جنگیں ہیں کن کے درمیان ہوئی ہیں، ورلڈ وار ون، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، کنہوں نے لڑی آپس میں؟ تو بات جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ انسان اس لیے ایسا کرتا ہے، میرے نزدیک، میرا جو فہم ہے تھوڑا بہت، کہ وہ جانوروں کی طرح پروگرامڈ نہیں ہوتا۔ اب ہاتھی اڑ نہیں سکتا، بگیاڑ نے گھاس نہیں کھانی، مچھلی نے پانی کے بغیر جینا نہیں، پروگرامڈ ہے۔ اچھا، فرشتہ بھی اس لیے کوئی مطلب تو چیز نہیں سمجھا جاتا کہ وہ پروگرامڈ ہے، اس کی ساخت ہے، اس کا سارا کچھ ہے اس طرح، وہ جائیں سرے منہ انحراف کر ہی نہیں سکتا۔ سورج نے اس طرح بہیو کرنا ہے، چاند نے اس طرح بہیو کرنا ہے، آتش فشاں نے اس طرح بہیو کرنا ہے، بھیڑیے نے اس طرح بہیو کرنا ہے، ناگ نے اس طرح بہیو کرنا ہے، مگرمچھ نے اس طرح بہیو کرنا ہے، یہ جو بھی۔ اچھا، ڈائناسورز نے اس طرح بہیو کرنا تھا اور پھر یوں اس وجہ سے وہ ختم ہونا تھا۔ انسان کا ایک جو اصل اشرف المخلوقات بھی اسی لیے ہے کہ اس کو تھوڑی آزادی دی گئی ہے، چاہے وہ محدود آزادی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس، میں نے شاید کبھی پہلے بھی یہ مثال دی ہو، کہ بندہ گیا، اس نے کہا جی یہ تدبیر اور تقدیر کا کیا؟ تو آپ نے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی۔ آپ نے کہا آپ دوسری اٹھاؤ، اس نے کہا جی میں نے دانت توڑوانے ہیں اپنے۔ یہ اختیار ہے انسان کے پاس محدود صحیح، اور یہی اختیار انسان کا اصل امتحان ہے، یہی شامت ہے، یہی قیامت ہے اس کے لیے۔ شیر سے کبھی نہیں سوال کیا جائے گا، کوئی بگیاڑ سے نہیں پوچھے گا، کوئی کسی مگرمچھ سے نہیں پوچھے گا، کوئی کسی تیندوے سے نہیں پوچھے گا، کسی ہائنا سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہائنا کہتے ہیں اس کی جو کا پریشر اتنا خوفناک ہے
کسی اور جانور کا ہے ہی نہیں. ٹھیک، کچھ نہیں پوچھا جائے. وہ تو جبلتوں کے قیدی ہیں، بنا دیے گئے. خاص طور انسان کو یہ جو چھوٹ ملی ہے نا تھوڑی سی دولتیاں جھاڑنے کی، ٹھیک ہے، میں وہ اور معنوں میں بات کر رہا ہوں، دولتی تو گدھا گھوڑا بھی جھاڑ لیتا ہے، یہ تھوڑا اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی. بڑے سے بڑا ڈائناسور نہیں اڑ سکا کبھی، ہاتھی نہیں اڑ سکا کبھی، ویل مچھلی نہیں اڑ سکتی. انسان نے وہ جگاڑ لگایا، اڑنا بھی شروع کر دیا، چاہے بھلے کسی مشین میں یا وہ جو ہاٹ ایئر بلونز ہوتے ہیں اس کی شکل میں، یہ وہ یا اور اس طرح کی جو چیزیں، وہ تو کر لیا اس نے اپنی سپیڈ. اچھا، چیتے کی سپیڈ بہت ہوتی ہے، ہرن کی بہت ہوتی ہے، بٹ دیر از اے لمٹ. انسان ساؤنڈ بیریئر ہی توڑ گیا. یہ جو ہے نا وجہ یہ ہے، اس کا یہی اختیار اس کے لیے عذاب بنے گا، جس کا بھی بنے گا، جو بھی بہیو. اس کی وجہ کہ اگر وہ پروگرامڈ ہوتا پھر کس بات کا امتحان ہوں. یہ تو مجھے تو جبرن ایسا کر دیا گیا ہے نا، میں اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. اب یہ دال کھائے، ماंس کھائے، مچھی کھائے، انڈا کھائے، سبزی کھائے، صرف دودھ پہ گزارا کرے، اس کا ہے. شیر تو نہیں پٹھے کھا سکتا، وہ بیچارہ کیا کرے گا. سو اس لیے وہ جواب دہ بھی نہیں ہے. انسان کو یہ جو تھوڑی سی چھوٹ ملی، آزادی ملی، یہی بنیادی طور پہ اس کا امتحان ہے، اور یہی اس کا اختیار بھی ہے جو اس کو جانوروں سے، ایون فرشتوں سے سپیریئر بنا دیتا ہے. کیونکہ فرشتہ تو پروگرامڈ ہوتا ہے. ایک آدھ نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، جسے ہم ابلیس کہتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہوگا وہ تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا نا. اور اندازہ ہے کہ کیا ہوگا. اس کو چھوٹ ملی تو کیوں ملی، باقی تو بیچارے سرے منہ انحراف نہیں کرتے. سو یہ اسی لیے کرتا ہے انسان کو جو بھی تھوڑا سا اختیار ملتا ہے. تھینک یو.